کتنی مبارک رات ہے کہ آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ چاند پورا ہوتا ہے، اور نام اس کا سورہ برات کے نام پر شب برات، بے رے الف تے الف پہ حمزہ، برات یعنی تبرہ والی رات۔ برات تبرہ یعنی سورہ توبہ میں ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول دونوں مشرکین سے تبرہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سورے میں اعلان ہوا یعنی جتنے بھی دشمنان خدا ہیں ان سے برات کی رات۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جتنے بھی محمد کے دشمن ہیں اور جتنے بھی علی کے دشمن ہیں، جو خدا کا دشمن ہوگا وہ محمد کا بھی دشمن ہوگا اور اہل بیت کا بھی دشمن ہوگا، اور یہ وہ برات کی رات ہے کہ ان سے دوری اختیار کی جائے اور ان سے قربت سب سے آسان طریقہ خط و کتابت ہے کہ رابطہ رہے۔ دیکھیے نا، یہی تو دلیل ہے کہ امام ہیں اور اگر عریضہ نہ ہوتا نہیں، آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا امام ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، یا جائیں گے آپ کسی کے پاس استخارہ دکھانے، سرکار قبلہ استخارہ دیکھ دیجئے، ہم خط لکھیں امام کو کہ نہ لکھیں، یا یہ خط رکھ لیجئے اور یہ خمس کی رقم ہے امام کو بھجوا دیجئے، محتاج نہیں رکھا کسی کا، خود خط لکھو اور جا کے دریا میں ڈال دو۔ رہ گیا یہ کہ جواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر سے سوال ہو اور ادھر سے جواب نہ آئے؟ اسی لیے زیادت رکھی کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے۔ جب آپ نے کہا السلام علیکہ، امام پہ واجب ہوا جواب دیں۔ اب یہ کہ آپ کے کانوں نے جواب نہیں سنا تو میں نے تو کہا، غیب تو کسی کو بھی نہیں نظر آ رہا، آپ کو کیا پتا آپ کی کیا مدد ہو گئی؟ کیا یہ مدد کم ہوئی کہ آپ نے سلام کیا، زیارت پڑھی، شیطان آپ کو کہیں جھونکنے والا تھا، امام آگے کہا ہٹ جا، یہ میرا ہے۔ بھائی ان کی ہدایت بھی تو نعمت ہے، ورنہ شیطان تو آپ کو کہیں بھی پھنسا، کسی وقت پھنسا سکتا ہے اور اس کے جال سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے صلوات رکھیے، پڑھیے صلوات۔ جناب 1 گھنٹہ پورا ہو گیا اور تقریر ہو گئی، اور ہم آپ کے ساتھ آج کی رات شریک ہوئے اس جشن میں، بہت خوشی کی بات ہے، اور ایسے ایسے جشن آتے رہیں، اور اگر وہ آ بھی جائیں تو کیا ہے، ان کے سامنے ایسے جشن ہوتے رہیں۔ ابھی تو وہ شریک ہیں تو غیب میں شریک ہیں، وہ دن آئے کہ آپ کے ساتھ شریک ہوں، آپ انہیں دیکھیں۔ تو یہی دعائیں ہیں کہ یہ تو دیکھیے پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ کس کی معرفت کتنی ہے، یہ بھی غیب میں ہے۔ اس مجمع میں کیا معلوم سب سے زیادہ امام سے قریب کون بیٹھا ہے، اور یا سب بیٹھے ہیں جو امام سے قریب ہیں۔ جو لو لگائے وہ قریب ہے، جو ان پہ سلام کرے وہ ان سے قریب ہے، جس کو ان کی مدد مل جائے وہ ان سے قریب ہے، بڑی قربت ہے اس کی۔ عریضہ ڈالیے، سلام کیجئے، اپنی حاجت اس میں لکھ دیجئے، عربی ساری اس میں لکھی ہے، مسئلہ نہیں کہ آپ کی اردو امام زمانہ کیسے پڑھیں گے، سب اس میں عربی میں خط میں لکھا ہوا ہے، سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، بس آپ کو اپنی حاجت بیچ میں اردو کی ڈال دینی، چاہے انگریزی میں لکھیے، سرائکی میں لکھیے، کسی زبان میں لکھیے، دنیا کی ساری زبانیں انہی کے گھر سے ایجاد ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بس رات کو نکلتے ہیں، عریضہ لکھ کے رکھتے ہیں، اور چونکہ آٹے میں عریضے کو لپیٹتے ہیں، وہ مچھلی کا محنتانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ فرش بچھتا ہے پانی کے اوپر اور امام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ جو پانی میں عریضے کا فلسفہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آج کی رات امام پانی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، فرش بچھ جاتا ہے پانی، اور جتنے زندہ انبیاء ہیں وہ سب امام کے پاس سلامی کے لیے آتے ہیں، اور تمام اصحاب کہف اور یہ سارے لوگ سلامی کے لیے آتے ہیں، اور مچھلیاں جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر مومنین کے عریضے اپنے منہ میں لیے ہوئے جاتی ہیں اس فرش کے پاس اور امام کے پاس سامنے رکھ دیتی ہیں۔
سارے عریضے مچھلیاں لے جاتی. تو مچھلیاں جب عریضے لے جاتی ہیں تو اتنی دیر میں وہ اپنا محنتانہ آٹا جو ہے کھا چکی ہوتی ہیں. کاغذ دانتوں سے دبا کے امام کے سامنے رکھتی اور ایک قطرہ پانی کاغذ میں نہیں لگتا, اور وہ بالکل حفاظت کے ساتھ وہ کاغذ امام کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور چونکہ امر کے مالک ہیں اس لیے جو کچھ آپ نے لکھا امام نے پڑھا اور حکم آپ نے دے دیا. اب یہ کہ بھائی مسئلہ اسی لیے مشہور ہے کہ دیر ہے, ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بات ٹل جائے. اب وہ مصلحتیں کیا ہیں وہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اس کے اوپر بڑی تقریریں ہو سکتی ہیں کہ دعا میں دیر کیوں لگتی ہے, وہ بھی اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو مومن دعائیں مانگتا ہے رو رو کے اور گڑ گڑاتا ہے تو ہم نہیں دیتے اس کو. تو وجہ پوچھی گئی امام سے, رسول اللہ سے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا گڑ گڑانا ہمیں اچھا لگتا ہے, اس کا گریا ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم ابھی دے دیں گے تو وہ پھر چھوڑ دے گا اس طرح ہماری بارگاہ میں. تو یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اور پکارو ہمیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, تمہاری آوازیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. جب تم ہمیں پکارتے ہو الجل الجل تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. پکارتے رہو, آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں. تو اصحاب امام بھی سن رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہے. اور پھر رہ گیا یہ کہ بھئی آپ کا مرتبہ کیا ہے. تو یہ تو ہر امام نے آپ کی تعریف کی ہے. آپ سے مراد صدیوں سے جو چاہنے والے آ رہے ہیں اور آئیں گے ان کی تعریفیں ہر امام نے کی. رسول اللہ نے کی, مولا علی نے کی, شب عاشور امام حسین نے کی, اپنے اصحاب سے کی. اور وہ تعریفیں سن لیجیے کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا زہیر, حبیب, مسلم, کیا کہنا تم لوگوں کا کہ ایسے اصحاب نہ نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھائی کو ملے. اتنی تعریف کر کے کہا لیکن وہ تم سے بھی زیادہ افضل ہوں گے کہ جو ہم سب پر ایمان لائیں گے آنکھ سے دیکھے بغیر. اس لیے کہ تم تو آنکھ سے دیکھ کر ایمان لائے. ان کو سلام کرو جنہوں نے 12 کو نہیں دیکھا اور پھر بھی جان دینے کو بیٹھے. تو تعریف کی. ہاں یہ ہضم نہیں ہوگی آپ کو یہ تعریف, یہ میں جانتا ہوں, برسا برس سے پڑھ رہا ہوں میں, 51 برس ہو گئے مجھے ذاکری کرتے. اتنے تجربوں سے میں گزرا ہوں, اتنے تجربوں سے گزرا ہوں, اتنے تجربوں سے گزرا ہوں کہ جب کبھی شیعوں کی تعریف کرو تو وہ سمجھتے ہیں یہ کسی آسمانی مخلوق کی تعریف ہو رہی. یہ ہے یقین کی منزل کہ اپنے آپ کو وہاں پہنچا دو کہ وہ ائمہ کی فضیلتیں جو تمہارے لیے ہیں اسے جلدی سے اپنا دو کہ ہاں میرے لیے. تو اس منزل پر پہنچنا بھی کتنا مشکل ہے معرفت کی منزل پر. تو وہ اسی طرح پہنچا جا سکتا ہے کہ ہم ہیں دنیا میں لیکن دل ہمارے ان کے ساتھ.